بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آئی ایم یور ٹیچر سائمہ اور آج ہم لوگ چیپٹر نمبر 14 اف پوئم اسٹارٹ کریں گے. سو اسٹوڈنٹس لیٹس بیگن ود یونٹ 14 اف. اوکے, سو بیفور ریڈنگ دا پوئم لیٹس نو اباؤٹ دا پوئٹ. پوئٹ کون ہے؟ The name of the poet is روڈیارڈ کپلنگ. اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے روڈیارڈ کپلنگ کا نام سنا ہوگا اگر آپ لوگوں نے دا جنگل بک دیکھا ہے جس میں موگلی کا کریکٹر ہے. اس پہ کارٹونز بھی بنے ہوئے ہیں, اس پہ مووی بھی بنی ہوئی ہے کڈس کی. تو آئی ہوپ آپ نے دیکھی ہوگی, اور اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو آپ لوگوں کو اگر کبھی موقع ملتا ہے سو ڈو واچ دس مووی. اس کو بھی روڈیارڈ کپلنگ نے ہی لکھا ہے, ٹھیک ہے. سو اس کی جو ہے وہ ڈیٹ دیکھ لیں. ڈیٹ آف برتھ 1865 اور اس کی ڈیتھ ہوئی 1936 میں. اینڈ انگلش جرنلسٹ, شارٹ اسٹوری رائٹر. انگلش جرنلسٹ تھا اور ہی واز اے شارٹ اسٹوری رائٹر. اس نے بہت سی شارٹ اسٹوریز لکھی ہیں. پوئٹ بھی تھا اور ناولسٹ بھی تھا. اس کا جو فکشن ہے اس میں جنگل بک 1894 میں اس نے لکھا تھا, کم 1901 میں لکھا تھا, اور اس کے علاوہ مینی شارٹ اسٹوریز, بہت سی شارٹ اسٹوریز. اس میں سے ایک جو ہے وہ دا مین ہو وڈ بی کنگ. یہ شارٹ اسٹوری 1888 میں اس نے لکھی تھی. پوئمز انکلوڈ منڈالے 1890, گنگا دن 1890, دا گاڈس آف دا کاپی بک ہیڈنگز 1919, اور دا وائٹ مینز برڈن, اور اس کے علاوہ اف پوئم. سو یہ سب جو ہے وہ اس کی پوئمز ہیں. شارٹ اسٹوریز میں آپ نے دیکھا, اور فکشن میں جو اس نے لکھا ہے وہ یہ سب ہے. فکشن آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے, جو کہ ان ریئل ایگزسٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو جنگل بک کا جو کریکٹر ہے اس میں موگلی, اس کے فرینڈس جو ہیں وہ جنگل کے جانور ہیں, جنگلی جانور اس کے فرینڈس ہیں, اس سے باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. میجر انوویٹر ان دا آرٹ آف شارٹ اسٹوری. شارٹ اسٹوری جو اس نے لکھی اس میں بہت سی چینجنگز کی, ٹھیک ہے. انوویٹ ہم اس کو کہتے ہیں جو کہ نئی چیز لے کے آتا ہے, کوئی چیز نیولی وہ اسٹارٹ کرتا ہے. چلڈرن بکس آر کلاسکس آف چلڈرنز لٹریچر. تو بچوں کا جو لٹریچر ہے اس میں جو اس کی بکس ہیں اس کو کلاسکس کے طور پر جانا جاتا ہے. کلاسکس مینز ہمارے دور سے پہلے جو رائٹرز ایگزسٹ کرتے تھے انہوں نے لکھا ہے. تو چلڈرنس کے لٹریچر میں اس کی بکس جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہیں. ورسٹائل اینڈ لیومینس نیریٹو گفٹ, اور اس کا جو اسٹائل ہے وہ ورسٹائل, بہت ہی اچھا اس کا اسٹائل ہے, اور نیریٹیوز جو ہیں وہ اس کے بہت اٹریکٹ کرتے ہیں اور بہت اچھے لگتے ہیں. تبھی تو اس کی بکس جو ہیں وہ کلاسکس میں ایگزسٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے. سو بیفور اسٹارٹنگ the poem, let me ask you, what does your father advise you about? کیا آپ کے والد نے کبھی آپ کو کوئی نصیحت کی؟ کیا کبھی انہوں نے بتایا کہ آپ لوگ یہ کریں؟ And what are the benefits of your father's advices? تو وہ جو آپ کے والد نے نصیحت کی ہے اس کے کیا فوائد ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹس, جب ہم کچھ فیس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم نے بہت کچھ ڈیپلی جان لیا ہوتا ہے, تو پھر ہم دوسروں کو انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. سپوز کوئی پانی کے اندر سے گزر رہا ہے, ٹھیک ہے, اسے نہیں پتہ, وہ پہلی دفعہ ایکسپیرینس کر رہا ہے پانی کتنا گہرا ہے, وہ پانی بہہ رہا ہے. تو وہ جب گزرتا ہے وہ اپنے پچھلے آنے والوں کو کہتا ہے خیال رکھنا, اس طرف نہیں جانا, یہاں پہ یہ چیز ہے, کیونکہ وہ چیز فیس کر چکا ہے, وہ دیکھ چکا ہے. یا سپوز اس نے دوسرے لوگوں کو وہاں پہ نقصان اٹھاتے دیکھا ہے تو اپنے پچھلوں کو الارم کرتا ہے. یا کوئی پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے تو کہے گا یہاں سے مت آنا, یہ سلپ ایریا ہے, یہاں سے آ جاؤ, کیونکہ وہ ایکسپیرینس کر چکا ہے. بالکل اسی طرح جو والد
کسی کے والد کی ایڈوائسز ہیں تو پیس آف ایڈوائس جو کسی کے والد دیتے ہیں اس کے بہت سے فائدے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ان پہ عمل کرتے ہوئے اس کے کیا فوائد آپ کے خیال میں ہو سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی مشکل سے بچ سکتے ہیں یا کسی مشکل سچویشن میں پڑنے سے بچ سکتے ہیں. سو آئی تھنک دس. اور اگر آپ لوگ آپس میں بھی ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے خیال میں آپ کے والد نے کیا نصیحت کی ہے اور آپ کے خیال میں اس کا فائدہ کیا ہے، ٹھیک ہے. سو اسٹوڈنٹس، لیٹس اسٹارٹ دا پوئم. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies. Or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. یہ جو پوئم ہے یہ ڈھیر ساری کنڈیشنز پہ ہے، ٹھیک ہے. اف اس کا نام ہے اور بہت سی کنڈیشنز آپ کو دی ہوئی ہیں. اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں، اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں، اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں. لیکن پوئم کا جو اینڈ ہے اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ الفاظ آتے ہیں مائی سن کے. اس کا مطلب ہے یہ پوئم جو ہے وہ نصیحت ہے، ایڈوائس ہے کہ کوئی شخص یا پوئٹ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے. اور اس کو کیا بتا رہا ہے؟ کنڈیشنز دے رہا ہے کہ اگر اس طرح کی کنڈیشن میں ہو اور یہ کر رہے ہو، اور اس طرح کی کنڈیشن میں ہو اور یہ کر رہے ہو، اور لاسٹ میں جا کے اس طرح کی کنڈیشن میں ہو یہ کر رہے ہو، تو تمہیں کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. سو مینز یہ جو کنڈیشن اس نے رکھی ہے وہ اس وجہ سے رکھی ہے کہ کسی ایک سچویشن میں سے باہر نکالنے کا بھی آپ راستہ دیکھ سکتے ہیں اس میں. یا وہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی سچویشن میں پڑے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی آپ اس طرح سے کر رہے ہیں تو آپ تو کوئی کامیابی سے روک نہیں سکتا. دوسرا، اگر آپ اس طرح کی سچویشن میں پڑیں تو آپ نے کس طرح سے نکلنا ہے. ہم اس طرح سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پوئم کا سٹارٹ ہم نے دیکھا، دس از دا فرسٹ اسٹینزا، اور اس میں جو رائمنگ سکیم ہے وہ دیکھیں. میٹر کا جو لاسٹ والا ورڈ ہے یو، سیکنڈ کا لاسٹ والا ورڈ بھی یو ہے، تھرڈ کا لاسٹ والا ورڈ بھی یو ہے، اور فورتھ کا لاسٹ والا ورڈ ٹو ہے. تو اس سے ہم نے اندازہ لگایا یہ اے رائم سکیم ہے. اور پھر ویٹنگ، لائز، ہیٹنگ، وائز، CDCD، ٹھیک ہے. سو یہ اس کی رائمنگ سکیم ہے. اور لیٹس بگن ود دا پوئم. اف یو کین کیپ یور ہیڈ وین آل اباؤٹ یو آر لوزنگ دیئرز. کیپنگ ون ہیڈ مینس جب آپ اپنی عقل کو سلامت رکھ پا رہے ہیں، آپ اپنی عقل کا استعمال کر پا رہے ہیں، آپ جو ہے وہ آپ کا عقل ٹھکانے پہ موجود ہے، ٹھیک ہے. وین، اس وقت، وین all about you are losing theirs and blaming it on you. If you prove yourself sane when all around you are proving themselves to be foolish. آپ اس وقت اپنے آپ کو، اپنی عقل کو برجا رکھتے ہیں جب آپ کے آس پاس کے لوگ بے وقوفیاں کرنا شروع کر دیں. اینڈ بلیمنگ اٹ آن یو، اور وہ خود they themselves are foolish but they blame you because you are at one side and the rest of the people they are at other side. You are taking a good decision, you are wise, you are stopping them, but they all are fools and they are behaving foolishly and they think that you are foolish. So if at that time you can handle the situation, the poet says to his son, he advises his son that if at that time you can handle this situation, then you are successful. Or you can say, in other words, he is saying that prove yourself wise when others are acting as if they all are fools or they are acting foolishly.
if you can trust yourself when all men doubt you. And then he says furthermore that all the other people, when they have pointed their fingers towards you and they doubt you and they believe you are wrong, they believe you cannot do something, you cannot achieve such and such target. If you can wait and not be tired by waiting, doubt you, but make allowances for their doubting too. Now, the poet is saying that if you are trapped in such a situation that all the other people they doubt you, that you cannot handle such and such situation, and then you have trust in yourself and you will say that yes, I can do it, and try your level best to do that. And then he says that if you can, but make allowance for their doubting too. Like, don't be overconfident, that yes, you should trust yourself, but at the same time don't be overconfident. If you can wait and not be tired by waiting, like, then he is saying that if you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies. If you make yourself a patient person, you should have patience in you, and you are not tired when you are waiting patiently for a positive change. So you are a successful person. You can handle such a situation when there is no hope. Still, you are patient and you have trust in yourself and you are wise enough and you can wait patiently. But even at that time, though you are trapped in such a difficult situation that all the people they are against you, they are sorry, they are blaming you, and they think that you cannot do something, and they say you are a fool, and they doubt you, then just make yourself so positive. You should wait patiently, but don't be overconfident with anything. And then he says to his son that when people treat you with lies, they tell lies with you, you should never in return tell lies with them. Or being hated, don't give way to hating. Or if the people they hate you, they don't like you, they treat you with hatred, you should not hate them back. You should not treat them in the same way, the way they have treated you. Like, if they are, you are facing such a hard situation, such difficult situations, you are trapped in a very difficult time, but even then there is nobody to stand with you, you are alone, all the people they are blaming you, they hate you, and they do trust in you, even then you should not hate them back. If they are telling lies to you, you should stop yourself, you should curb yourself to by not telling lies with them, not hating them. Or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. And even then, after such behavior of people, even then you should not feel that you are wise, you are positive, and the other people you should not disgrace them, and you should not think of them as if they are inferior to you and you are better human being than them. And then you will talk like about only about yourself, that I am such and such, and I did this thing, and I was the person who did these things. जैसे कि किसी ऐसी सिचुएशन में आपने देखा होगा, बहुत से लोग ब्रैग करते हैं, शेखी मारते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, लेकिन आपने देखा है इन द लॉन्ग रन फिर ऐसे लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती. Nobody respects such a person who brags. That's why the poet is saying his son, then don't brag about your good qualities. Don't mention them. Sorry. Don't mention them in front of other people. Just think that
You have these qualities, you should know them, but don't try to show these good qualities to other people as well. With the passage of time, they will come to know about your qualities, but you should not start telling them that I am Mr. Such and such, and I was the person who got out of such and such situation, and I was so positive at that time, I was wise, everybody else was fool. Don't talk like this. Like, you should have humbleness in you, that you should not show your display your positive traits or your qualities in front of others, okay, by thinking others as if they are inferior to you and they are nothing to you. So this is sort of controlness. He is saying that be positive, don't tell lies, don't hate anyone, trust yourself, and take decisions wisely. Even then, after this, he says that even achieving such and such targets, then don't brag about yourself that I have achieved them. Okay, now let's come to the second stanza. So students, the second stanza of the poem is, if you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken, and stoop and build them up with worn out tools. So, in the second stanza, again, the poet continues his advice to his son that if you can dream and not make dreams your master, you are a person, you can dream, you have certain dreams, certain goals, certain objectives in your life, and the poet again is saying that you should have such things. आपका एक विजन होना चाहिए, आपके गोल्स होने चाहिए, लेकिन वो गोल्स आपको आपकी लाइफ को पूरा कंट्रोल ना करें, वो आपको ड्रैग ना करें, ठीक है। आपके गोल्स होने चाहिए, लेकिन वो भी एक मुतनासिब इंसान की तरह, ये नहीं कि आप अपने गोल्स को लेके और आपको और कुछ नहीं नज़र आए, नहीं, आपको एक मॉडरेट वे में जाना चाहिए उन गोल्स को लेके, कि उनके ऊपर मेहनत करनी चाहिए, लेकिन वो अल्टीमेट ना हो। आप अपनी मेहनत जारी रखें, अगर वो गोल आपको नहीं मिलता तो कुछ और आपके लिए होगा। वो गोल्स को अगर आप लोग मास्टर बनाएंगे तो फिर क्या होगा कि आपको वो फिर ग़ुलाम बना देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोस्टली मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो FA FSC में उनका एक गोल होता है कि उन्होंने डॉक्टर बनना है, फिर वो जब अपने अप्लाई करते हैं, सपोज़ अगर वो किसी मेडिकल कॉलेज के लिए, और वहाँ पे उनको जो है वो एडमिशन नहीं मिल पाता, तो फिर वो बच्चे जो है वो बिल्कुल बेजार हो जाते हैं पढ़ाई से। सो नहीं, आपने अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाना है, एक गोल तो बनाना है, लाइफ में कोई ड्रीम तो आपका हो, फिर उसी डायरेक्शन में आपने चलना है। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि आपको वो गोल फिर कंट्रोल ना करें, ठीक है। आप उसे कंट्रोल करें, आप उसे चेंज करें, वो गोल आपको चेंज ना करें, आपकी पर्सनालिटी में वो चेंज ना लेके आए। If you can think and not make thoughts your aim. And in the same manner that if you think about doing something and then you don't put them in action, you don't perform them, like you have a vision of becoming something, ठीक है, आप समझते हैं मैंने ये बनना है, लेकिन आप फिर उसके हिसाब से
کوششیں نہیں کرتے، آپ کام نہیں کرتے، آپ اس کو لے کے اس ڈائریکشن میں نہیں جاتے، اس کے لیے پھر ایفرٹس نہیں کرتے، تو آبویسلی آپ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو پھر اگر اپنا ایک ایم بنا لیں، پھر اسی ڈائریکشن میں محنت بھی اسٹارٹ کریں، اپنی کوششیں بھی اسٹارٹ کریں۔ اف یو کین میٹ ود ٹرمف اینڈ ڈیزاسٹر، اگر آپ کسی کامیابی یا پھر ڈیزاسٹر، ٹھیک ہے، ٹرمف یا ڈیزاسٹر، ان دونوں سے ملتے ہیں، آپ کبھی کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، آپ کے تھاٹس ہیں، آپ کے ڈریمز ہیں، آپ کے گولز ہیں، ٹھیک ہے، آپ پھر ان کو ایکشن میں بھی لے کے آتے ہیں، آپ پھر اسی سمت میں اپنے جو ہے وہ چینلائز کرتے ہیں تمام انرجیز کو، لیکن پھر یا تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں یا پھر آپ ناکام ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دی اسٹوڈنٹس کے کس طرح سے جو ہے بچے اپنا ایم یا اپنا گول بناتے ہیں کسی میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن کو، لیکن پھر اگر نہیں ہو پاتا تو پھر وہ بہت زیادہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں۔ سو وہ یہی بات اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے کہ آپ کا گول تو ضرور ہونا چاہیے اور آپ کو اسی ڈائریکشن میں کام بھی کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ اسی ڈائریکشن میں جا بھی رہے ہیں تو یا تو آپ کامیاب ہوں گے یا تو آپ ناکام ہوں گے، کیونکہ آپ کا گول وہی ہے اور آپ نے اپنے آپ کو ڈائریکشن بھی دے دی ہے۔ پھر اس کے بعد اینڈ ٹریٹ دوز ٹو امپوسٹرز جسٹ دا سیم، لائک اگر کامیابی بھی ملتی ہے تو بھی اٹس اوکے اور اگر ناکامی بھی ملتی ہے تو بھی اٹس اوکے، کیونکہ آپ کو امپوسٹرز وہ ان کو اس وجہ سے کہہ رہا ہے، وہ آپ کو اس وجہ سے دھوکہ دیتے ہیں کیونکہ اگر آپ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اپنے کسی گول کو اچیو کرنے میں، پھر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہر حال میں وہی چیز اچیو کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کامیابی مل جاتی ہے آپ کو، پھر آگے آپ کے لیے وہ چیز معنی نہیں رکھتی، اور اگر آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے باقی چیزیں پھر معنی نہیں رکھتی۔ وہ کہہ رہا ہے ان دونوں ایکسٹریمز پہ نہیں جانا ہے کیونکہ یہ دونوں دھوکہ دیتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، جس چیز میں آپ کامیاب ہو جاتے ہو وہ چیز آپ کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جن بچوں کے پھر ایڈمیشنز ہو جاتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ کیا، میں یہاں پہ کیوں، یہ اتنا زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، یہاں پہ تو یہ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ وہ ہو جاتا ہے، لیکن جن اسٹوڈنٹس کے ڈریمز ہیں وہاں تک پہنچنے کے، وہ اس کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر جن کے ایڈمیشنز ہو جاتے ہیں وہ پھر مزید اپنے آپ کے لیے اور آئیڈیلز اور گولز بناتے ہیں اور اسی ڈائریکشن میں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دس ورلڈ از آل لائک دس، اگر آپ کو کوئی ایک چیز اچیو ہو جاتی ہے تو پھر آپ مزید دوسرے کے لیے پھر آپ کی خواہشیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دیٹس وائی دا پوئٹ کالز دیم، دونوں کو، کہ دونوں ڈیسیو کرتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو اس راہ میں جس میں آپ نے آبجیکٹیوز بنائے ہیں، اپنے گولز بنائے ہیں، یا تو آپ کو کامیابی ملے گی یا ناکامی ملے گی، ٹھیک ہے، اور اگر دونوں میں سے کوئی بھی ملتی ہے، یو کین بیئر ٹو ہیئر دا ٹروتھ یو ہیو اسپوکن، اینڈ دین ہی سیز دیٹ اگر آپ نے جو بات سچ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سچ ہے اور آپ نے وہ سچ بات کہہ دی ہے، لیکن وہ سچ بات صرف دوسروں کے لیے نہیں ہونی چاہیے، سب سے پہلے وہ آپ کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ دوسروں کو تو بڑے آرام سے سچ سنا دیتے ہیں، آئینہ دکھا دیتے ہیں، لیکن خود کو آئینہ پھر نہیں دکھا پاتے۔ تو یہی بات پوئٹ اپنے بیٹے کو بتا رہا ہے کہ جب آپ سچ برداشت کرتے ہیں، جو آپ نے بولا ہے وہ اپنے لیے بھی اس کو برداشت کرتے ہیں۔ ٹوسٹڈ بائی نیوز ٹو میک اے ٹریپ فار فولز، اور اکثر ایسا ہوتا ہے جو سچ آپ نے بیان کر دیا ہے اس پہ وہ بہت سے شرارتی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کا بہت نیگیٹو سوچ ہوتا ہے، وہ اس کو ٹویسٹ کر کے اپنے مقصد کے لیے اس سچ کو پیش کرتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس سچ سے پھر بیوقوف بھی بن جاتے ہیں۔ وہ کسی ایک کانٹیکسٹ کا سچ تھا، وہ اسی کانٹیکسٹ کے سچ کو کسی اور کانٹیکسٹ میں ٹویسٹ کر کے پیش کرتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے
جب آپ نے کسی ایک سچویشن میں ایک بات کہی ہو اور پھر دوسرے سچویشنز میں بھی وہ اس کو جنرلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. اور واچ دا تھنگز یو گیو یور لائف ٹو بروکن. اینڈ دین لوگوں نے دیکھا، لوگ اس سے دھوکہ کھا گئے، اور پھر کیا ہوا، اس کے اثرات آپ کی زندگی پہ آنا شروع ہو گئے. بھئی یہ تھا وہ شخص جس نے یہ بات کہی تھی، اچھا یہ تھا، یہ اس نے یہ کہا تھا. اینڈ stoop and build them up with worn out tools. And then the poet says کہ اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے، لوگ آپ کے بالکل اگینسٹ میں ہو گئے، آپ کو چھوڑ دیا اس ایک سچ کی وجہ سے، اس ایک سچائی کی وجہ سے، آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے. آپ کا جو امیج کا جو اسکیٹرڈ ہو گیا ہے، جو لوگوں نے اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچا دیا ہے، آپ نے دوبارہ سے اس کو بنانا ہے. آپ نے ہمت وہاں پہ بھی نہیں ہارنی ہے. آپ نے مزید اسی ڈائریکشن میں کوششیں، نہ آپ نے سچ بولنا چھوڑنا ہے، نہ ہی آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو بدلنا ہے، بلکہ اگر آپ صحیح ڈائریکشن میں ہیں، آپ سچے ہیں اور آپ صحیح ہیں، پھر آپ اپنا دوبارہ سے امیج بنانے کی کوشش کریں. اور آپ دوبارہ سے شروع سے بالکل اس طرح جس طرح کوئی بلڈنگ ٹوٹ کے گر جاتی ہے تو اس کو پھر ہم وہیں سے ہی دوبارہ اسی ایریا سے بلڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، اس کو واپس اوپر لے کے جاتے ہیں. تو بالکل اسی طرح بروکن اینڈ اسٹوپ اینڈ بلڈ دیم وتھ worn out ٹولس. تو پھر وہ جو ہتھیار آپ نے پہلے استعمال کیے تھے، دوبارہ انہیں سے کوشش کر کے، محنت کر کے آپ اپنا جو ہے وہ بنا لیں، اپنا امیج دوبارہ سے. ٹھیک ہے. If you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss and lose and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss. اب یہاں پہ پوئٹ جو ہے وہ اگین ایڈوائز کر رہا ہے اپنے بیٹے کو، اور اسے بتا رہا ہے کہ آپ کی تمام کامیابیاں اگر ایک پائل کی صورت میں، ایک ڈھیر کی صورت میں جو آپ اچیو کرتے رہے ہیں وقتاً فوقتاً، وہ آپ کے سامنے پڑی ہوں. اور یہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہے جیسے کہ اینڈ رسک اٹ آن ون ٹرن آف پچ اینڈ ٹاس، یعنی کہ اس پر آپ کوئی شرط لگا لیں اپنی تمام کامیابیوں پہ، اینڈ لوز، اور پھر ہار جائیں. آپ کی تمام چیزیں آپ سے چھن جائیں، آپ نے جو کچھ حاصل کیا تھا وہ سب آپ سے چھن جائے. کہنے کا مطلب یہی ہے. اینڈ اسٹارٹ اگین ایٹ یور بگننگس، اور پھر آپ کو دوبارہ اسٹارٹ سے جو ہے وہ شروع کرنا پڑ جائے. کبھی ایسا ہو زندگی میں، خدا نہ خواستہ، کہ آپ کا سب کچھ آپ سے چھن جائے اور آپ کو دوبارہ سے سب کچھ جو آپ نے محنتیں ایفرٹس کیے تھے، دوبارہ سے وہی سب کچھ اسٹارٹ سے کرنا پڑ جائے. اینڈ نیور breathe a word about your loss. تو آپ نے جو ہے وہ بالکل بھی اپنے نقصانات کے لیے ایک لفظ بھی نہیں بولنا، اپنے نقصانات کے بارے میں رونا نہیں ہے، کسی سے بیان نہیں کرنا، اس کی شکایت نہیں کرنی. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them hold on. اور یہاں پہ وہ وہی سچویشن بتا رہا ہے جب آپ کا سب کچھ آپ سے چھن گیا ہے، اور اس کے باوجود آپ اپنے دل کو، اپنے نروز کو، آپ کو پتہ ہے نروز کو کنٹرول کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. اپنے دل کو کنٹرول کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، اور ان کو آپ پھر کنٹرول کریں اور اپنے ان کو بس میں رکھیں. اور پھر کچھ بھی نہ ہو ان کو، آپ کو پتہ ہے دل کی تسلی کے لیے بندہ کہتا ہے کہ تسلی کے لیے کچھ ہو، لیکن وہ تسلی بھی نہ بن پائے. آپ کو دکھانے کے لیے، دل کو تسلی کے لیے کچھ دکھانے کے لیے بھی نہ ہو، اور سوائے اس ول پاور کے جو آپ میں ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ ان پر بلڈ کر سکتا ہوں. ہولڈ آن.
اور یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ سے سب کچھ چھن گیا، اس کے باوجود آپ کا سب کچھ، آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کے نروز آپ کے کنٹرول میں ہے، سو یو آر اے سکسیزفل پرسن. یا ادر ورڈز میں آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا سب کچھ چھن جاتا ہے تو بھی آپ نے کوئی فریاد نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ نے اپنے دل پہ، اپنے نروز پہ قابو پانا ہے اور سٹارٹ سے دوبارہ اپنی ول پاور کے تحت دوبارہ سٹارٹ لینا ہے، اور اس بات کی بالکل کوئی شکایت بھی نہیں کرنی. If you can talk with crowds and keep your virtue، اور اگر آپ بہت سے لوگوں سے، ایک کراؤڈ سے بات کرتے ہیں اور آپ بہت بڑے آدمی بن جاتے ہیں جس کو سننے کے لیے پورا ایک کراؤڈ جمع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے اس وقت بھی اپنے اندر کی اچھائی کو مرنے نہیں دینا، آپ نے مغرور نہیں ہو جانا، ٹھیک ہے. اور پھر اور واک ود کنگز نور لوز دا کامن ٹچ، یا پھر آپ بادشاہوں کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے اپنے اندر کے انسان کو نہیں مارنا، آپ نے ان کی طرح نہیں بننا، بلکہ آپ نے اپنے آپ کی ایک آئیڈینٹی قائم رکھنی ہے. If neither foes nor loving friends can hurt you. And then he says that talk with crowds and keep your virtue, means if you become so much famous that you are living with kings or you are with laymen, even then you are with common people, even then you should try to safeguard your identity. آپ نے اپنی انڈیویجویلٹی کو قائم رکھنا ہے. اگر آپ کنگز کے ساتھ ہیں یا آپ ایک عام آدمی کے ساتھ ہیں، یا آپ اتنے بڑے انسان بن گئے ہیں کہ سب آپ کو سننے کے لیے آ رہے ہیں، اس کے باوجود آپ نے اپنے اندر کی اچھائی کو مرنے نہیں دینا، آپ نے پراؤڈ نہیں بننا، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ نہ ہی دشمن آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ ہی آپ کے دوست، کیونکہ آپ کے اندر وہ اچھائی موجود ہے. If all men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run. Yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son. So again I told you in the start کہ یہ if کا جو ہے وہ ورڈ اس وجہ سے یوز ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ سب آپ کرتے ہیں، اگر آپ اس طرح سے ہیں، اگر آپ اس طرح سے ہیں، اگر آپ اس طرح سے ہیں، تو پھر وہ یہی بات کہہ رہا ہے کہ آپ ایک آدمی، ایک اچھے انسان ہیں. If you can you can fill the unforgiving minute with 60 seconds and worth of distance run, means اگر آپ اپنا اچھا وقت چاہے برا وقت اچھے سے گزار رہے ہیں، تو پھر کیا ہے، یہ ساری زمین کی اچھائیاں آپ کے اندر موجود ہیں اور آپ کے لیے ہی یہ زمین بنی ہے. اگر کوئی انسان جس میں یہ تمام کریکٹرسٹکس ہوں تو اوبویسلی وہ اشرف المخلوقات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو تخلیق ہی اس انسان کے لیے کیا ہے جس میں یہ تمام کوالٹیز موجود ہوں، جو کہ نہ شکرا نہ ہو، جو کہ اپنے آپ کو کچھ بہت بڑی چیز نہ سمجھے، جو یہ سمجھے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور وہ کبھی بھی اس سے واپس بھی لے سکتے ہیں. تو اگر اس میں یہ چیز ہوگی تو اسی کے لیے ہی تو یہ پوری زمین بنی ہے اور اس شخص کو کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا. سو دس از واٹ اسٹوڈنٹس ہم نے دیکھا آج کی پوئم میں، ٹھیک ہے، اور آج کے لیے اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے. پوئم کو آپ نے دوبارہ سے پڑھنا ہے. دس از سم تھنگ وٹ آئی ہیو ٹولڈ یو.
ہو سکتا ہے آپ جب اس کو پڑھیں تو آپ کو اس میں دوسری چیزیں بھی ملیں اور آپ کو کچھ اور بھی اس میں نظر آئے. سو آئی تھنک دیٹس اٹ فار ٹوڈے. تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹس اینڈ اللہ حافظ.